अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे अमरीकी नेवी और IRGC की शदीद कशीदगी के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होती नजर आई, तब तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी कि नहीं, अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं और किसी भी वक्त ये मुआहिदा हो सकता है। अब ये किसी भी वक्त मुआहिदा मुजम्मिल साहब कब हो सकता है? क्योंकि ईरान के 14 नुकात की बात कर लें, अमेरिका के 9 पॉइंट्स की बात कर लें, एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी डेडलॉक बरकरार है और किसी सूरत इस हवाले से तो ईरान तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी सदर की भी आज मुलाकात हुई है जो ईरानी सुप्रीम लीडर के साथ। क्या आपको लगता है कि क्या कमांड्स मिली होंगी इस हवाले से? क्योंकि अभी तक तो सोर्सेज ही जो क्लेम कर रहे हैं, जो एनालिसिस हैं, इस हवाले से हम इस पे अंदाज़ा कर सकते हैं इस हवाले से कि ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर कायम है और किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। अब अमेरिका क्या करेगा? मज़ीद एडवेंचर के लिए तैयार है? देखिए, मेरे ख्याल में जो मार्को रूबियो साहब ने आज ब्रीफिंग दी है वाइट हाउस में, उन्होंने ये कहा है कि हमें ईरान के जवाब का इंतज़ार है और उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें अब तक ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए था, लेकिन हम ईरान के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक नो या येस का इंतज़ार ज़रूर मौजूद है कि ईरान की तरफ से फ़ाइनल नो आ जाती है या फ़ाइनल येस आ जाती है। जो अमेरिकन पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हम अभी तक ईरान के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो इससे पहले खुशम और बंदर अब्बास पर जब अटैक किया था तो क्या उस वक्त हालात कुछ और थे? देखें, उसके बावजूद वो कह रहे हैं सीज़ फायर कायम है। देखिए ना, एक फुल फ्लैज डी-एस्केलेट हुआ, ऑपरेशन फ्रीडम को भी रोका गया। बातचीत और जंग दोनों का माहौल अपनी जगह मौजूद है। ईरान ने भी मिसाइल चलाए हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि अमेरिका ने चलाए हैं और ईरान ने नहीं चलाए हैं। ईरान ने भी UAE पे भी चलाए हैं, अमेरिकन शिप्स पे भी चलाए हैं, तो छेड़छाड़ जारी है। लेकिन एक बात है कि मुज़ाकरात को मौका देने की कोशिश की जा रही है कि बातचीत से मसला हल हो जाए। लेकिन अगर ये मसला बातचीत से हल नहीं होता तो फिर मुझे जंग ज़रूर नज़र आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जंग नहीं होगी। अगर ये अगले 48-72 घंटे में चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं, किसी MOU या इस्लामाबाद अकॉर्ड या किसी एग्रीमेंट की तरफ बात नहीं जाती है, तो फिर मुझे सीज़ फायर ख़त्म होता भी नज़र आता है, एस्केलेशन भी नज़र आती है और मुझे दोबारा लड़ाई भी नज़र आती है। मतलब सब किस पर ज़्यादा प्रेशर है जंग को आगे ना बढ़ाने का? अमेरिका को ले लें या फिर आप ईरान को ले लें? अमेरिका की सूरत हाल आपके सामने है, इन्फ्लेशन रेट आपके सामने है, जो डेमोक्रेट्स है उनकी लीड आपको बढ़ती नज़र आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल रेटिंग नीचे गिरती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ ईरान के पास खोने के लिए क्या है, ये हम इस पर मुसलसल प्रोग्राम से बात भी करते हैं। आपको किस कंट्री पर फ़िलहाल ज़्यादा प्रेशर नज़र आता है? दोनों दबाव में है। मैं ये समझता हूँ ईरान भी आगे जंग नहीं चाहता है। ईरान में बहुत तबाही हुई है, अमेरिका में महंगाई हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाना पूरी दुनिया का मसला है और मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के लिए शायद एक आलमी इत्तेहाद भी बन जाए कि इसको खोला जाए, क्योंकि दुनिया के 100 मुल्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से मुतासर हैं और सारे ममालिक जो हैं वो ये चाह रहे थे कि बातचीत से मामला हल हो जाए। लेकिन अगर इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि बातचीत से मामला हल नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलाने के लिए तो एक्शन के लिए सबको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हर मुल्क जो है इससे फिनंशियली तबाह हो रहा है। तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये मुआहिदा होना चाहिए। अब्बास इराक़ची साहब का भी ट्वीट आज बहुत है। वो कहते हैं कि एवरी टाइम जब यहाँ पे कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होता है, US ऑप्ट फॉर अ रेकलेस मिलिट्री एडवेंचर। ये अभी जो उन शिप्स गुजरे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, ये वो तो एक और द रिजल्ट ऑफ अ स्पॉइलर वंस अगेन डंपिंग पोटस इनटू अनदर गन। वो कहते हैं कि जब भी हम मुज़ाकरात या सोल्यूशन के करीब पहुँचते हैं, अमेरिका ऐसी कोई हरकत कर देता है कि हमें पीछे हटना पड़ता है। ये ईरानियन मौक़िफ़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अब जो आपने बात की मुश्तबा ख़ामनाई और मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात की, मुझे इस मुलाकात की ख़बरें बहुत मुबहम नज़र आईं। देखें, जो रियल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मुश्तबा ख़ामनाई साहब ने मसूद पज़ेश्कियान साहब को क्या हदायत दी, ये तो मसूद पज़ेश्कियान साहब ने नहीं बताया।
مطلب امریکہ سے مذاکرات پر مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے مسعود پزشکیان صاحب کو کیا کہا؟ نہیں، مذاکرات کے ٹائم میں اس طرح کی بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے آتی ہے یہاں تو تو وہ پہلے آ بھی کر سینٹیمنٹ کہتے ہیں آپ کہ کے انہوں نے سامنے مجھے امریکہ ایرانیز سے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ مسعود پزشکیان بہت پاورفل ہو گئے ہیں کہ ان کو مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے. یا وہ آ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات نہیں کرنے، تو ہمیں یہ سمجھ آتی کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی پالیسی نو ٹاکس کی ہے. انہوں نے کہا بہت اچھے آدمی ہیں، پیار سے ملے ہیں، بڑا ویژن ہے، یہ ایک رسمی سی بات انہوں نے کی. لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے تھی یہ ملاقات، آپ کا اس کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائے تو موجود ہے نا کہ ویئر از مجتبیٰ خامنہئی. امریکنز اور اسرائیلیز کو پریشر میں لانے کے لیے، اسرائیلی لابی کو ان کی ایک فزیکل پریزنس کا ثبوت تو ایرانینز کو دینا پڑے گا. ایران تو آج بھی سٹینڈ کر رہا ہے، اپنے موقف پر کھڑا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے. ضرور کھڑا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں ایران اپنے موقف پر نہیں کھڑا، پر وہاں 18 لاکھ روپے کا ریال کا ڈالر ہو گیا ہے، وہاں فوڈ شارٹیج ہے، وہاں کافی تباہی ہو گئی ہے، لوگ جو ہے وہاں پہ سفر کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے میں. CIA کی رپورٹ کا انکشاف مزمل صاحب ہمارے سامنے ہے، جس میں ایران کا بیشتر میزائل نظام وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی محفوظ ہے. جی، وہ جو انڈر گراؤنڈ نظام ہے وہ ابھی محفوظ ہے، اور بلکہ یہ جو سیز فائر کے دوران ان کی جو سرنگیں بند ہو گئی تھیں جن پر بمباری کی وجہ سے جن سے اب وہ نکال نہیں پا رہے تھے، وہ سارا کچھ انہوں نے کلیئر کر لیا. اور یہ تو امریکہ کے سیکرٹری آف وار نے کہا کہ اس سیز فائر کے دوران انہوں نے خود کو جو ہے دوبارہ اسٹرینتھن کیا ہے، اپنی چیزوں کو دوبارہ لائن اپ کیا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر دوبارہ اب جنگ ہوتی ہے تو ایران اسٹرائک کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوگا. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ امریکہ نے بھی خطے میں بہت خود کو اسٹرینتھن کیا ہے، اور اگر اب امریکہ بمباری کرے گا تو وہ پہلے سے زیادہ لیتھل ہوگی. اب اس بار اس کے پاس طاقت زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا، چند دن پہلے تک سعودی عرب اور قطر جو ہیں وہ امریکنز کو اپنی ایئر بیس اور اسپیس دینے کو تیار نہیں تھے، لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کا ایشو ایسا کمپلیکس ہو گیا ہے کہ اب وہ دینے کو تیار ہیں. لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ دورہ بیجنگ جو ہے ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیجنگ جانے سے پہلے اس مسئلے کو حل کر کے جائیں. چائنا جو پہلے ہی سینسٹیو ہے ایران کو لے کے، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ شاید یہ معاملہ دورہ بیجنگ کے بعد حل ہو. انہیں لگتا ہے کہ بیجنگ جو ہے ان کے لیے بات کرے گا. لیکن آج اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف امریکہ نے قرارداد پیش کی اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے، جسے رشیا نے ویٹو کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ویٹو ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے قرارداد نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. لیکن امریکہ کو بھی اب، پہلے تو امریکہ کہتا تھا میں UN کو مانتا ہی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں. اب وہ بھی UN کی قراردادوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے، اور رشیا نے اس کو ویٹو کیا ہے. پچھلے دنوں عباس عراقچی صاحب روس گئے تھے، ان کی پوٹن سے ملاقات ہوئی تھی. روس نے آج ویٹو کیا ہے، جو ایک بڑا سائن ہے کہ روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اب چائنا کتنا کھڑا ہے اور کہاں تک؟ چائنا کی ٹیبل پہ اسٹریٹ آف ہرمز اور ایران کا ایشو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ہوگا فور شور. ڈونلڈ ٹرمپ اب اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں یہ اب دیکھنے کی بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے. لیکن اس سے پہلے حالات یہ بتائے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے تو پریشر بہت زیادہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک معاہدہ سامنے ہو اور اس معاہدے پہ ایران دستخط کر دے. لیکن ایران کن شرطوں پر دستخط کرے گا، یہ بڑی غور طلب بات ہے. What do you think؟ نہیں، ایران اگر معاہدہ ہوگا تو اس میں امریکہ کے لیے وکٹری ہوگی، ورنہ معاہدہ نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ سائن کریں گے جو ان کے لیے وکٹری کا باعث نہ ہو. پھر معاہدہ نہیں ہوگا، پھر جنگ ہوگی. مڈ ٹرم الیکشنز کا بھی تو ایک پریشر ہے نا. دیکھیں، مڈ ٹرم الیکشنز کی پھر کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ آپ ایران کو بہت زیادہ تباہ کر کے مڈ ٹرم انتخابات میں جائیں. آپ پھر ایران کے اوپر دوبارہ ایک 40-50 دن کی بمباری شروع کر دیں. آپ اسٹیٹ آف ان کی دوبارہ جو پہلے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو ٹارگٹس رہ گئے ہیں، ان ٹارگٹس کو مزید مارنے کی کوشش. وہ تو بریفنگ دے دی گئی نا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ ایسا آپ کر کے بھی دیکھ لیں، لیکن خاطر خواہ نتائج تو حاصل نہیں. دیکھیں، میرے والا خاص خاطر خواہ نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نتائج ہوتے ہیں اگلے کو کمزور کرنا اور خود جیتنا. اس کمزور تو ہوگا نا. آپ یہ کہیں کہ امریکی بمباری سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہ بات نہیں مانتا. نہیں، فور شور نہیں پڑتا. لیکن اس کے برعکس جب امریکہ ایران اٹیک کرتا ہے امریکی اڈوں کو، تو نقصان بھی تو آپ کے سامنے. امریکہ پر تو نہیں کرتا نا ایران کا کوئی میزائل، امریکہ واشنگٹن تو نہیں پہنچ سکتا. امریکی اڈوں کا نقصان امریکہ کا نہیں ہے، تو اب تو وہ بحری بیڑے لے آئے. اتحادیوں کو ناراض کرنا امریکہ کا پریشر نہیں ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. امریکہ سیف ہے. امریکہ کو بحر آبنائے ہرمز کی کوئی ٹریڈ نہیں ہے، عربوں کی ہے. آپ میری بات سمجھے، ہماری ہے. میرے خیال میں آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران تنہا رہ جائے گا.
ایک حد تک دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن اس کے بعد دنیا آبنائے ہرمز کے اوپر کہے گی کہ اس کو کھولنا ضروری ہے، لڑائی اپنے تو میرے خیال میں آبنائے ہرمز کو اس سے زیادہ بند رکھنا شاید ایران کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی سفارتی تنہائی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ صرف امریکہ تو اس سے سفر نہیں ہو رہا، بلکہ امریکہ تو بالکل نہیں سفر ہو رہا، سفر تو پوری دنیا ہو رہی ہے۔ ایک حد تک دنیا نے ایران کا ساتھ دیا بھی ہے، لیکن میرے خیال میں ایک حد کے بعد جب ہر ملک کی اپنی اکانومی کولیپس ہو رہی ہوگی تو وہ اس آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے کہیں نہ کہیں تو ساتھ جا کے کھڑا ہوگا نا کہ بھائی اس کو کھولیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایرانینز کے پاس ٹائم کم ہے، انہیں اس بہترین موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان نیگوشیشنز کو جو ہے ریپ اپ کرنا چاہیے۔ ڈیلے کرنے کا نقصان میری رائے میں ایران کو ہوگا اور ایران کو مزید مذاکرات کو التوا میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ امریکن بلاکیڈ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ایران کو آپ کے مطابق؟ کافی نقصان ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ایک ٹرین کا راستہ موجود ہے تہران سے بیجنگ تک، جسے سائنو ایران کے بیجنگ ٹرین کہتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے سمندر کو کنٹرول کرنا 10,000 کلومیٹر کا ریل ٹریک موجود ہے تہران سے بیجنگ تک، تو تیل جو ہے چائنا جو ہے اس ریل ٹریک سے جا رہا ہے، لیکن وہ کم جا رہا ہے، جو سمندر میں جتنا جا سکتا ہے ریل ٹریک سے اتنا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایرانین آئل سمندر میں پھنسا ہوا ہے وہ کوئی $13 ارب کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہیں نہ کہیں ان کو بلاکڈ ہٹ کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نا بلاکڈ ختم کریں۔ اگر بلاکڈ ہٹ نہ کر رہا ہو تو وہ کیوں کہیں کہ بلاکڈ ختم کریں؟ بلاکڈ نے ہٹ کیا ہے، بلاکڈ اور مہینہ 2 مہینے رہے گا، ایران کی اکانومی اور کولیپس کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ مہینہ 2 مہینے بہت زیادہ ٹائم ہے، شاید اتنا ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے۔ مزمل صاحب، سعودی عرب کا انکار امریکہ کو، سعودی عرب کو کتنا جو ہے وہ مہنگا پڑ سکتا ہے؟ نہیں، انکار اقرار میں بدل گیا، انہوں نے دے دی واپس بیسز اور ایئر اسپیس، قطر نے بھی دے دی۔ میرے خیال میں سعودی عرب مذاکرات کو سپورٹ کر رہا تھا، ایران کو سپورٹ کر رہا ہے اور مذاکرات کو موقع دے رہا تھا کہ امن سے بات حل ہو جائے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب یہ طے ہو جائے گا کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو پھر بزور طاقت آبنائے ہرمز کو کھلانے کی بات ہوگی، وہ ایران کے لیے کوئی زیادہ پازیٹیو بات نہیں، کیونکہ یو اے ای کو جس طرح سے اٹیک کیا ہے ایران نے، یو اے ای کو بھی اب سوچنا ہوگا آنے والے ٹائم میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ حالات اسرائیل اور یو اے ای کے آنے والے ٹائم میں ڈیفنس پیکٹ کی طرف جاتے نظر آئے۔ بریک لیتے ہیں مزمل صاحب، بریک سے واپس آنے کے بعد ہمیں جاوید ملک صاحب بھی جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسٹریٹ آف ہرمز جہاں پوری دنیا کی نظریں ٹکی رہیں اور امریکی نیوی IRGC کے درمیان کشیدگی شدید بڑھ گئی اور حالات یہی بتا رہے تھے کہ جنگ ایک بار پھر سے شروع ہونے والی ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم نے صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اسٹیٹمنٹ سے ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ مذاکرات تو جاری ہیں، مذاکرات کیسے جاری ہیں، کس طرح سے حالات کو نارملائز کیا جائے گا، بات کریں گے۔ مزمل صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے، جاوید ملک صاحب ہیں، سابق سفیر، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ ملک صاحب، صورتحال تو مشکل ہی لگ رہی ہے، یہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ تو لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی نا، اب میزائلز ٹو UAE تو آئے ہیں۔ جی انفارچونیٹلی کچھ کنفیوژن رہی، کیونکہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کا اناؤنسمنٹ کیا تو اس کے پہلے اور اس کے فوراً بعد آپ نے ایک ڈیٹیل میپ دیکھا جو کہ IRGC نے جاری کر دیا، وہ اس نے تو اس تقریباً تمام ایریا کو کہا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ تو obviously جب وہ ہم نے دونوں اطراف کا پوائنٹ آف ویو دیکھا تو اٹ واز اے میکسیملسٹک اپروچ، اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ تو اٹ واز obvious، کچھ انفارچونیٹلی وہاں سے ایران سے کچھ میسائل بھی لانچ کیے گئے UAE کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت بہت سے ممالک، تقریباً تمام ممالک نے اس کو کنڈیم کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے مزمل صاحب، وہ بہت انٹینسیفائی ہوئی فوراً۔ میں جانتا ہوں کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان میں ہاٹ لائن تو نہیں کہوں گا لیکن بہت قریبی ایک رابطہ ہے، اس کو ٹچ کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد یا ایک اگلے دن وہاں پہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ایٹ دا ریکویسٹ آف پاکستان ہم پروجیکٹ فریڈم کو ہولڈ کر رہے ہیں، پاز کر رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے لیکن پاز کر رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ مارکو روبیو کی جو پریس بریف تھی انہوں نے دی، اور انہوں نے ان یوزلی وہ اسپوکسمین آف دا وائٹ ہاؤس کے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپریشن ایپک فیوری بھی ہم نے اب کمپلیٹ کر لیا ہے، یعنی ہمارے جتنے بھی اہداف تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور اب ہم ایپک فیوری سے ہٹ کر اکنامک فیوری کی طرف جا رہے ہیں، یعنی بلاکیڈ سمجھ لیں اس کو، یا جس طرح سے بھی اکنامکلی پریشر میں ایران کو لائیں تاکہ وہ مذاکرات کے میز پر آئے۔ لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا کہ چائنا بھی کسی جگہ پہ ایکٹیو ہوا،
اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے معاملات جب ڈی ایسکیلیشن کی طرف گئے تو کچھ امیدیں دوبارہ سے زندہ ہوئی. اور اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے یہ لمحہ بلمحہ جو ہے بدل رہا ہے. اٹس لائک میں کیا کہہ سکتا ہوں, اٹس لائک جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے, کبھی ایک آگے کبھی دوسرا. اٹس لائک ویری ڈیفیکلٹ ٹو پری جج یا پریڈکٹ سم تھنگ. لیکن اس وقت جو سچویشن آج ہم دیکھ رہے ہیں, اٹ سیمز لائک کہ جو ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر ہم 2 قدم اوپر گئے تھے, اب 1 قدم نیچے آ گئے ہیں. اور ایک دفعہ سے دوبارہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو 1 پیجر جو ایران کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس کے اوپر سے غور کیا جا رہا ہے, لیکن اس میں پھر وہ 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ لگتا ہے کہ تعطل ہے. لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جہاں تک ان کے قریبی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی وانٹس ٹو conclude this expedition, but he wants to do it in a way کہ وہ یہ کہہ سکیں اپنے آڈینس کو کہ ایک ان کے پاس وارڈ ٹرافی ہے, کچھ ایسا ٹینجیبل ان کے ہاتھ میں آئے, وہ اپنے آڈینس کو بتا سکے کہ ہم نے اس مشن کو کسی حد تک اچیو کیا ہے اور ہم وکٹری کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. I think that is what is looking for. آج مارکو روبیو نے کہا, آج جب میں اور آپ شو میں, آج انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کا جواب آج مل جانا چاہیے. تو اس کا مطلب امریکنز تو ابھی ایران کے رسپانس کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ کو ایرانین رسپانس کیا لگتا ہے, کیا ہوگا؟ جی دیکھیے, ایک پیج تو آلریڈی 1 پیجر جو انہوں نے وہ بھیجا تھا, اس کے بعد اس میں جو کامنٹس تھے اس کا غالباً وہ جواب کر رہے ہوں گے. بیکاز 1 پیجر تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ 2 دن پہلے ان کے پاس آ گیا ہے, خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنفرم کیا تھا. اب اس میں مزید کچھ کامنٹس ہیں جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے, لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اب وہ واپس اسی انداز میں آگے بڑھیں گے. دیکھیے جو JCPOA ہے وہ غالباً جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے 300-400 صفحے کا, اٹس اے ویری تھک ڈاکیومنٹ, جس میں یعنی آلموسٹ ان کو کئی ماہ لگے, سال لگے اس کو نیگوشیٹ کرنے میں, اور یہ 1 پیجر پر اس سارے کو لے آئیں گے. تو مجھے تو یہ ایگریمنٹ تو نہیں لگ رہا, بٹ اٹ کوڈ بی اے فریم ورک لائک اے MOU, ایٹ لیسٹ سم تھنگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ہاتھ میں لیں اور امریکہ کے اپنے آڈینس کو بتا سکیں کہ وی ہیو کم بیک اینڈ وی ہیو اچیوڈ. وہ یہ بولیں گے کہ ہم نے ان کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے, ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو ختم کر دیا ہے, اور اب آبنائے ہرمز کھل گئی ہے. اوبیسلی اس کو آپ اپنے انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ وکٹری ہے یا نہیں, لیکن آف کورس وہ یہ چاہیں گے کہ اس کو, اگر آپ فاکس نیوز کو دیکھیں تو فاکس نیوز آلریڈی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ دے وانٹ ٹو ریلی گیٹ آؤٹ آف دس, بٹ وہ جب نکلنے سے پہلے کچھ ایسی وار ٹرافی جو ہے وہ ان کو چاہیے. اب ایک اور سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ جو چائنا کے دورے سے پہلے یہ MOU ہوگا ٹرمپ کے, یا چائنا کے دورے کے بعد ہوگا؟ دیکھیے ایک اور اہم بات جو چائنا کے حوالے سے, دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ان کے جو فارن منسٹر تھے وہ عمان اور رشیا کے دورے پہ گئے تھے. دیکھیے ڈپلومیٹک وزٹس 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک یہ ہوتے ہیں جو آپ انیشیٹ کرتے ہیں, لائک یو میک دا انیشیٹو, ایک ایسا ہوتا ہے جب آپ کو بلایا جاتا ہے. تو میری انفارمیشن کچھ حلقوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ان کا وزٹ چائنا پہ تھا وہ ان کو بلایا گیا تھا, اینڈ آئی تھنک ان کو جو جہاں پہ تعطل آ رہا تھا چائنا نے بھی ان کو یہی میسج دیا کہ آپ اس مسئلے کو ریزالو کیجیے, بیکاز آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ فار ایسٹ اور چائنا ہے. ان کے آئل کی جو تمام نیڈز ہیں وہ اس خطے سے پوری ہوتی ہیں, اور امریکہ ڈائریکٹلی تو افیکٹ نہیں ہو رہا اس آبنائے ہرمز سے, لیکن چائنا افیکٹ ہو رہا ہے. تو چائنا کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز بند رہے. تو مجھے لگتا ہی ہے کہ جو ان کی وزٹ ہوئی وہاں پہ, وہ ایک طرح سے ان کو بلا کے یہ بتایا گیا کہ دیکھیے اب کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا حل آپ کو تلاش کرنا ہے, جہاں پہ آپ کی ریجڈ اپروچ تھی اس کو آپ نے فلیکسیبل انداز میں اپروچ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر میں ابھی بھی یہ بتا دوں آپ کو کہ دیکھیے جنگ کا خطرہ کمپلیٹلی ٹلا نہیں ہے. ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ول جسٹ گو بیک. اگر ان کو لگے گا کہ معاملات طے نہیں ہوتے تو ان کی جو سینٹ کام کی بریفنگ 5-7 دن پہلے بھی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ ہمارے ٹارگٹس لاکڈ ہیں, ہمیں جیسے ہی آرڈر ملے گا ہم جو ہیں اٹیک کریں گے. تو اوبیسلی کل بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ان کے درمیان ایکسچینج آف فائر ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے رسپونڈ کیا ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈیفینس میں کیا ہے. تو اوبیسلی کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. سم شاٹس آر بینگ فائرڈ اکراس دا بارڈر بٹوین ایران اینڈ US. تو اس حوالے سے ایک وہ تھریٹ بھی ہے وار کی, اور دوسری طرف نیگوسیشن بھی ہو رہی ہے, کیرٹ اینڈ اسٹک جس کو کہتے ہیں آپ. بٹ امید یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں اب جو مڈ ٹرمز بھی آنے والے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایگزٹ کر دینا چاہیے, اینڈ بیفور ہی گوز ٹو چائنا ہی شوڈ گو ود اوپن اینڈ اے کلین پلیٹ. تو اس حوالے سے یہ سب اسیسمنٹس ہیں, بٹ ایگزیکٹلی کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. ایک مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی جو ایبسنس ہے
اس پر بہت مجتبیٰ خامنائی صاحب کی ایبسنس پہ بہت سوالات تھے، لیکن اب آیا کہ ایرانین پریزیڈنٹ کی ان سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، لیکن اس کی بھی کوئی تصویر اور ویڈیو یا کوئی ایسا ایویڈنس نہیں آیا کہ یہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. اور پھر ایرانین پریزیڈنٹ نے یہ بھی نہیں آ کے کہا کہ انہوں نے نیگوشیشنز کرنے کا کہا ہے، نہ کرنے کا کہا ہے، انہوں نے یورینیم دینے کا کہا ہے، نہ دینے کا کہا ہے، انریچمنٹ پہ کیا کہا ہے. کوئی ایسا ایرانین پریزیڈنٹ نے بھی آ کر ان کی گائیڈ لائنز بیان نہیں کی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ملاقات کی خبر صرف پریزنس کو پروو کرنے کے لیے چلائی گئی ہے یا ملاقات ہوئی ہے؟ مزمل صاحب، یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، یو ہیو ہٹ دا نیل آن کافن ایگزیکٹلی، جو آپ نے نیل آن دا ہیڈ جسے کہتے ہیں، سوری. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اصل میں ایشو یہ ہے، کچھ اسیسمنٹس جو بہت ہی سنجیدہ جو اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل وہ یہ کر رہے ہیں کہ کچھ جگہ پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خامنائی صاحب کی وفات کے بعد اور ان کی لیڈرشپ کی وفات کے بعد بہت سارا تعطل پیدا ہو گیا ہے. اور اصل میں جو پرابلم جو ڈیلے ہوا ہے اس مذاکراتی عمل کو کسی انداز میں ایک منطقی انجام میں پہنچنے میں، وہ یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ، جیسے مسعود پشکیان صاحب پریزیڈنٹ ہیں، ان کے اسپیکر ہیں، ایون فارن منسٹر، ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے مجتبیٰ خامنائی صاحب کے پاس. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں میں ان سے ملا ہوں، ابھی بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ ان سے ڈائریکٹری ملے ہیں یا وایا کسی کے ملے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف 1 یا 2 لوگ ایسے ہیں جو ان سے مل سکتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ کے اندر بہت سارا تعطل آتا ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کی جو بات ہے اس میں بہت وزن ہے کہ کیا وہ صرف یہ باور کروانے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یس ہمارے جو سپریم رہنما ہیں وہ حیات ہیں اور ان سے ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے. لیکن اگر تبادلہ خیال ہوتا ہے تو وہ کی ایلیمنٹس جن کے اوپر تعطل ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ آپ پیش رفت کہہ سکیں اس کو. انہیں صرف اتنا کہا کہ میری ملاقات ہوئی، وہ بہت دانشمند ہیں، بہت ہی ان کی تعریفیں انہوں نے کی. آف کورس وہ ان کے رہنما ہیں، ان کو حق ہے ان کی تعریف کرنے کا، لیکن اصل میں ایشو یہی ہے کہ جو 3 مین ایشوز ہیں ان پر ان کے حوالے سے جو ایرانین لیڈرشپ ہے، ان کی IRGC ہے، ان کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کے درمیان ایک طرح سے ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں بہت سارا ڈیلے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ سارا معاملہ بہت پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہتے ہیں کہ their leadership is fractured, we don't know who they are talking to, like there's a confusion somewhere in Iran کیونکہ کون الٹیمیٹ لیڈ کر رہا ہے ان کو. دیکھیے جب آپ کا رہنما ہمارے وزیر اعظم ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں، کابینہ ان کے ساتھ سامنے بیٹھتی ہے، تو آف کورس مشاورتی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے جو رہنما ہیں وہ ماشاء اللہ آئی ہوپ کہ وہ زندہ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ان تک اگر ایکسیس صرف 1 یا 2 لوگوں کی ہے تو ان تک وہی پوائنٹ آف ویو جا رہا ہے جو ان کو 1 یا 2 لوگ بتا رہے ہیں. اوور ویلمنگ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پرسیپشنز کیا ہیں، ان کی جو ملاقاتیں جن لوگوں کی اسلام آباد جو لوگ آئے، کیا وہ ان سے مل پائے ہیں، کیا نیگوشیٹرز اور ڈیسیژن میکرز ایک لوگ ہیں یا نیگوشیٹر کوئی اور ہے، ڈیسیژن میکر کوئی اور ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر ابھی تک ایک طرح سے لیک آف کنفیوژن ہے، لیک آف کلیئرٹی ہے. یہ UAE اور ایران کے تنازع کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں لگتا ہے امریکہ ایران شاید طے ہو جائے، ہمیں لگتا ہے اسرائیل ایران طے ہو جائے، پر ہمیں UAE ایران طے ہوتا نظر نہیں آتا. دیکھیے جنرل بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی نیبر اگر آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا تو آف کورس اس حوالے سے آپ کو ایک کنسرن تو ہوگی. UAE نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. UAE کا جو پورا اکنامک ماڈل ہے اٹس بیسڈ آن اکنامک ڈیولپمنٹ، پروگریس اینڈ پراسپیرٹی. ان کو اللہ نے کیونکہ بہت ساری بلیسنگ سے نوازا ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کے ایسیٹس ہیں ان کے پاس دنیا بھر میں. آئی تھنک دے آر دی لارجسٹ پرائیویٹ اکویٹی ان دی ورلڈ. اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ الائنمنٹس کی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ ممالک کے ساتھ، جو ان کا سوورن ڈیسیژن ہے. ابھی کسی ملک کو تو یہ حق نہیں ہے ایران کو کہ وہ ان کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ اس سے بات کرو، اس سے بات نہ کرو. آئی مین دس از نوبڈی ڈز دیٹ. اب امیجن کیجئے پاکستان کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ فلاں سے دوستی کریں، فلاں سے آپ دوستی نہ کریں، ہاؤ ول وی فیل؟ یہ تو ہر ملک کا سوورن رائٹ ہے کہ وہ کس سے ایگریمنٹ کرتا ہے، کس کے ساتھ وہ اپنی الائنس بناتا ہے. ان کا جو اکنامک ماڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری اسلامی دنیا میں اس وقت UAE اور میں سمجھتا ہوں گلف ان جنرل ایک ایسا پروگرس کا ماڈل ہے جو کہ آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ 200 نیشنلٹیز کے لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، ملینئرز بنتے ہیں اور زر مبادلہ اپنے ملک بھیجتے ہیں. یعنی اب آپ امیجن کیجئے پاکستان سے کوئی شخص جب پیسے کماتا ہے وہ ملک سے باہر لے کر جائے تو اس کو نیگیٹیولی ہم ویو کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ شخص پیسے نکال کے باہر لے گیا. لیکن UAE اور گلف میں سے لوگ کام کر کے اپنے پیسے اپنے ملک کو بھیجتے ہیں، وہ آپ کو سٹاپ نہیں کرتے، وہ آپ کو اپنی پروگرس کا آپ پارٹنر بناتے ہیں. ایک ایسے سکسیس ماڈل کو اگر آپ اٹیک کرنا شروع کر دیں گے تو آف کورس وہ بھی سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ.
यूएई और इजराइल के दरमियान डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है कि दोनों डिफेंस पैक्ट में जा रहे हैं। जी, मैं इसके बारे में आइडिया नहीं है मुझे। ऑब्वियसली ये उनका अभी तक जब पब्लिकली वो इसको कहेंगे तो वी कैन टॉक अबाउट इट, पर लेकिन सोशल मीडिया पे इतनी स्पेकुलेशन होती है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके ऊपर कमेंट करना मैं समझता हूँ मुनासिब भी नहीं है। और यूएई और सऊदी अरब के ताल्लुकात को आप कहाँ देख रहे हैं? पिछले दिनों एमबीजेड और एमबीएस की बात भी हुई है, लेकिन टेंशन्स नज़र आती हैं ओपेक छोड़ने पर, ओपेक प्लस छोड़ने पर। अनफॉर्चुनेटली मुज़म्मिल साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में अनफॉर्चुनेटली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जीसीसी की सक्सेस से जेलस होते हैं और वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि हमें ऐसा कुछ पॉइंट मिले जिसके ऊपर जो है हम ये बताएं कि इनके अंदर फ्रैक्चर आ गया है, दरारें आ गई। देखिए, आप इमेजिन कीजिए, दे आर लाइक कजन्स में कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपका वर्ल्ड व्यू उनका वर्ल्ड व्यू फर्क हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ पे आपको, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गल्फ की जो पूरी ये एक ब्लॉक है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल रिलेशनशिप। ये एक बैकग्राउंड से हैं, एक कल्चर से हैं, इनकी ईथॉस एक है। ये अभी देखिए, आप ओपेक की बात करते हैं, ओपेक के अंदर अगर एक मुल्क कहता है कि मेरे पास कैपेसिटी टू ड्रिल ज्यादा है, मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं, तो ये उसका सॉवरेन राइट है। कतर जो है वो ओपेक का हिस्सा नहीं है, तो क्या कतर के ओपेक से बाहर आने के बाद जीसीसी टूट गई थी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो और स्ट्रेंथन हुई थी। आप जानते हैं, अभी भी आपने जिक्र किया एमबीजेड और एमबीएस के दरमियान मुलाकात हुई, बात हुई, वो हमेशा होती है। अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट यूएई आए हुए थे, आप जानते हैं कि इजिप्ट के सऊदी अरेबिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी आपने देखा कि जो कतर और यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये दे आर लाइक कजन्स। इनके अंदर हो सकता है कोई आपस में किसी इशू पर एक ओपिनियन में कुछ इख्तलाफ हो सकता है, बट इट इज नॉट समथिंग कि जिसको हम सीरियसली लें। आई थिंक दे विल ऑलवेज बी टुगेदर, दे आर अ पॉजिटिव, इनके दरमियान बड़ी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, फेमिलियर रिलेशनशिप्स हैं, आपस में इंटर मैरिजेस हैं, दे आर लाइक वन बिग फैमिली। एंड पाकिस्तान यूएई रिलेशंस, इनके पे बहुत सर्दमैरी है आजकल। कुछ हमारे यहाँ खबरें हैं कि पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है और कोई कह रहे हैं कि बहुत सर्द ताल्लुकात हैं आजकल। पाकिस्तान और यूएई की रिलेशनशिप हमेशा हिस्टोरिकली स्ट्रांग रही है। अगर आप पाकिस्तान और यूएई की रिलेशनशिप को देखेंगे तो शेख जायद के ज़माने से लेकर आज तक वहाँ पे हमारे बहुत ही देरीना ताल्लुकात रहे हैं। आप जानते हैं कि हर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की किसी रोड पे, किसी शहर में जाएं, आपको शेख जायद हॉस्पिटल मिलेगा, शेख जायद यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। उनकी जो अभी आप कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ पे उनकी एक आपको फैमिली पीपल टू पीपल कनेक्शंस मिलेंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान गालिबन 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। शेख अब्दुल्ला जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जब पाकिस्तान लास्ट टाइम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज उनको याद आई हैं, बिकॉज वो अपनी वालिद साहब के साथ वहाँ आया करते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और यूएई और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की अभी रिसेंट विजिट हुई, प्राइम मिनिस्टर बहुत दफ़ा आ चुके हैं। देखिए, कुछ होती हैं मामला जिनके ऊपर कभी कभी वो आपस में मुज़ाकरात करते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक पिलर है हमारी गल्फ के साथ रिलेशनशिप, यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, हमेशा रहेगी। और जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान कोई डिफरेंसेस आए, वो हमारे आई डोंट थिंक हमारे खैर ख्वाह हैं। पाकिस्तान की मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है दैट वी वांट अ वेरी वेरी गुड एंड डीप रूटेड रिलेशनशिप विद द यूएई, एंड द सेम थिंग हैपेंस इन द यूएई के लोगों के दरमियान और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, और वो ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जावेद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मार्का हक पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मार्का हक जिसको 1 साल मुकम्मल हो गया, फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन जिसको बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान पर अटैक किया गया भारत की जानिब से, इसी पर बात करेंगे। और पाकिस्तान 1 साल को बड़ा खूबसूरती से मना रहा है और भारत शर्मिंदगी के बजाय आज भी बज़िद है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका जारी है। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि जावेद साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब वो मार्का हक की तकरीबात शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। 1 साल पहले हमने इंडिया के साथ 4 दिन की जंग लड़ी थी और अब उनकी हम इस साल बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो मार्का हक है, इसने 1 साल में आप फ्रॉम मई 2025 टू मई 2026 आप क्या एनालाइज करते हैं?
دیکھیے ہر پاکستانی چاہے وہ ایک سویلین ہے, چاہے وہ آرمی میں ہے, چاہے وہ آپ کی طرح ایک سینئر میڈیا کا پروفیشنل ہے, آئی تھنک ایوری بڈی از ویری پراؤڈ جس طرح سے پاکستان نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. مزمل صاحب آپ جانتے ہیں پاکستان کا فلسفہ, پاکستان کی ایتھوس تو امن پر مبنی ہے. ہم تو اپنے نیبرز کے ساتھ امن چاہتے ہیں, لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہمارے دشمنوں نے تو آپ نے دیکھا کہ ہماری بہادر افواج نے کس طرح ان کا مقابلہ کیا, منہ توڑ جواب دیا. بالخصوص ہماری شاہینوں نے, جنہوں نے ایک ہمارے اپنے انڈیجنسلی پروڈیوسڈ ایئر کرافٹ کے ذریعے دنیا کے ایک ایسے جہاز کو گرایا جو کہ رافیل جس کا کہتے ہیں, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اٹس ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں میری جس ایویشن کے ایکسپرٹ سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ رافیل از ون آف دا بیسٹ فائٹر جیٹس, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن دیٹ میٹرز, ناٹ دا گن. سو آپ جس طرح سے اس کو, آپ کا جو اسکل ہوتی ہے, ہمارے پائلٹس نے وہ اپنی ڈیفائن کی. پاکستان نے ایک ہمارے, میں سمجھتا ہوں نسبتاً اور نیومیرکلی ہم سے بہت بڑے اینیمی ہیں, اوبیس ان کے پاس نمبر نیومیرکلی وہ ہم سے بڑے ہیں, لیکن پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک ڈیفنس کے حوالے سے, اپنی پریسیشن کے حوالے سے, اپنی ملٹری اسٹریٹجی کے حوالے سے, اپنی اور بالخصوص ہماری جو لیڈرشپ تھی لیڈ بائی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اینڈ آف کورس ایئر مارشل سندھو صاحب, انہوں نے ایک ایسی مربوط رسپانس دیا کہ دنیا نے دیکھا اس کو کہ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ امپریگنیبل ہے. اور میں سمجھتا ہوں مزمل صاحب وہ جو ہماری سکسیسز مارکہ حق میں, جس کو میں کہوں گا بیٹل آف ٹروتھ میں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان المرصوص بنے ہیں, تو میں کہوں گا بنیان المرصوص ہمارے بارڈرز پہ ہماری فوج تھی, اور ہر پاکستان کی ہر گلی میں, ہمارے میڈیا میں, ہر پاکستانی شہری نے ایک سیسے کی دیوار بن کے اپنے ملک کا دفاع کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ سینٹیمنٹ ہے نیشنل یونٹی کا دیٹ میکس ایوری بڈی فیل سو پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی. اور آج ہم جو فورن پالیسی کے ڈومین میں گلوبلی ایک سکسیس دیکھ رہے ہیں مزمل بھائی, آئی ایم شیور آپ اگری کریں گے کہ ہماری اس ہارڈ پاور کو جو ہم نے اسٹیبلش کی, اسی کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے کہ دنیا نے ہم کو سیریسلی لیا کہ پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہے, ایک نیوکلیئر طاقت ہے, ایک رسپانسبل نیوکلیئر طاقت ہے, ایک امن کا سفیر ہے, اور آج وہ دنیا کی گلوبل ڈپلومیسی کے سٹیج پر دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے. تو آئی تھنک اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار ایوری پاکستانی. دیکھیں آپریشن سندھور کے بعد انڈیا نے کہا کہ وہ سندھور 2 کریں گے, پر 1 سال ہو گیا اور سندھور 2 ہوا نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جنگ اور ہوگی پاکستان بھارت کے درمیان, اٹس آن دا کارڈز؟ دیکھیے ایز اے ڈپلومیٹ somebody who believes in peace, میں تو چاہوں گا کبھی نہ ہو. میں تو چاہوں گا, اور میں جانتا ہوں کہ ہماری پالیسی بھی ہے کہ ہمارے اور ہندوستان کے ساتھ اور ایون افغانستان کے ساتھ, ہمارے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ جو لیڈرشپ اس وقت براجمان ہے, ان کی ایک آئیڈیالوجی کچھ اس طرح کی انفارچونیٹلی ہے کہ وہ اینٹی پاکستان ریٹرک کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ان کے الیکشنز ہوں, ان کی موویز ہوں, ان کی میڈیا ہو, کچھ بھی ہو, بس آئی ڈونٹ نو وائی دے آر سو obsessed with پاکستان کہ پاکستان کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو اس طرح کی وہ جو وار مانگرنگ کرتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اب جو پچھلی دفعہ جو انہوں نے منہ کی کھائی اس کے بعد وہ دوبارہ ہمت کریں گے, ان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کو ایسا کوئی ایڈونچرزم کا شوق ہوگا تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے شاہین ہوں, ہمارے لینڈ فورسز ہوں, ہماری نیوی ہو, ہماری چاقو چوبند افواج پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کا مقابلہ کریں گے. اور آپ کو یہ کوئی لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشنز ایز آؤٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں 1 سال ہو گیا, ایئر سپیس بند ہے, بارڈرز بند ہیں, کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. سب کا خیال تھا کہ اس کے بعد شاید اب کوئی مذاکرات شروع ہو جائیں گے جنگ کے بعد, لیکن نہیں ہوئے. 1 سال گزر گیا. یہ جو پوزیشن ہے کہ دونوں کے درمیان ایک ڈیڈ اینڈ تعلقات, یہ کب تک چلیں گے؟ مزمل بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ, میرا ویو یہی رہا ہے کہ دیکھیے ہم دنیا میں امن کی کاوشیں کر رہے ہیں. ہم ایران اور یو ایس جو کہ 50 سال سے آلموسٹ نہیں ملے تھے, ہم نے ان کو ایک ٹیبل پر جمع کیا. ہم ایک ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو ہم نے روکا. تو ہم جب اپنی ڈپلومیسی سے اتنا دنیا بھر میں ایک گلوبل ڈپلومیسی کر رہے ہیں تو ہم امید یہ بھی کریں گے کہ ہمارے پڑوس میں بھی ہم پیس اور اسٹیبلٹی کر سکیں. تو پاکستان کی تو یہی پالیسی ہے. اب وہاں پہ کیونکہ ولنگ پارٹنر ہونا چاہیے آپ کے پاس ہندوستان میں, اب امید یہ کی جاتی ہے کہ وہاں پہ ایسا ہو. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اٹ ول بی ڈیفینیٹلی ان مائی وش لسٹ. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک
एक अमन से भरा हुआ पीस और प्रोग्रेसिव साउथ एशिया में हमेशा बिलीव करता हूं, जिसमें हम एक दूसरे का एहतराम करें, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करें, और जो अपने डिस्प्यूट्स अगर कोई हैं तो उनको बाय वे ऑफ नेगोशिएशन, डिस्कशन, पॉजिटिव डायलॉग उनको रिजॉल्व कर लें। बिकॉज देखिए जंगों का कोई हल नहीं होता। दुनिया की एक सुपर पावर आके यहाँ पे जंग करने के लिए इतनी दूर से आई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी आज जो है एक 1 पेज डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे हैं कि वो मिले और उसके बाद हम इस मसले को खत्म कर दें। तो जब हमें मिलिट्री हिस्ट्री तो यही बताती है कि जंगों का कोई नतीजा नहीं निकलता, नतीजा सिर्फ डिप्लोमेसी का निकलता है। तो आई होप कि उस तरफ भी इसकी रियलाइजेशन होगी। हमारे यहाँ तो है, आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे कि हमारे खित्ते के इंटरेस्ट में है कि जंगें ना हो और अमन हो, प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और हमारा मुल्क जो है वो हमारे टैलेंटेड लोगों के लिए कुछ हम उनको आगे लेके जा सकें बजाय जंगों में उलझाने के। अच्छा, ये जो बनियान मरसूस की कामयाबी है, क्या जो हम आज सालस हैं उस कामयाबी की वजह से हैं, या वो हमारी अगर बनियान मरसूस ना भी हुआ होता तो हम आज सालस होते? अगर मार्का हक हुआ का होना ज़रूरी था ईरान अमेरिका के लिए सालस बनना, या उसके बगैर भी सालस बन सकते थे? मुज़म्मिल साहब, मेरी असेसमेंट में वो दे आर डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड। जहां पे हमने वहां पे अपनी हार्ड पावर को शो किया, हमने दुनिया को दिखाया कि हम एक फॉर्मिडेबल कंट्री हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम जो हैं यूनाइटेड एज अ कंट्री, वी आर यूनाइटेड। आपने कल डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी चौधरी साहब की, जनरल चौधरी साहब की। उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने हमला किया था हिंदुस्तान ने, तो उनको गालबन ये उनकी असेसमेंट थी कि क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस चल रही हैं तो हम वी कैन अटैक देम एंड वी कैन डिवाइड द कंट्री आइडियोलॉजिकली। लेकिन हमारी जो कौम है, जब उस पर हमला हुआ तो हम यूनाइट हो गए। तो मैं समझता हूं एक चीज हमारी जो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लें आप, कि इस जंग के नतीजे में हमारी कौम मुत्तहिद हुई अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पीछे, एक स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी बना, हम सब एक बनियानुल मरसूस बने, जो कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार बने अपने मुल्क के दिफा के लिए। आप जैसे लोग मीडिया पे बैठ के आपने संजीदगी से जो है वो तज्जिए किए। आप अगर उस तरफ देखेंगे तो बिल्कुल एक मज़ाक़ खेज किस्म के तज्जियात हो रहे थे जिन पे दुनिया हंस रही थी, जी उन पे हंस रहे थे। लेकिन आप जैसे लोग मीडिया पे हमारे जो थे वो संजीदा बात कर रहे थे, जिसके नतीजे में हमें एक दानिशमंद, एक संजीदा कौम की तरह देखा गया। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जिस तरह से अपने मुल्क की दिफा किया, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखा गया, और पाकिस्तान जो है उसका ग्लोबल स्टैचर इन्हांस हुआ। और मैं समझता हूं वो एनहांसमेंट, और उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल साहब का वॉशिंगटन में वो लंच जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी नज़र में पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप का। और मुज़म्मिल साहब, आप अमेरिका को पसंद करें या ना करें, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूं कि हमें अमेरिका की राइट साइड पे होना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। अमेरिका इज अ सुपर पावर, उसको आप डिनाई करते जाएं लेकिन वो हैं, एंड दे विल रिमेन टू बी द सुपर पावर। इस लिहाज से हमें अमेरिका और चाइना के साथ मजबूत तरीन दोस्ती होनी चाहिए, जो हमारी विश होती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रियलिटी है। तो ये वो रियलिटी है जिसके नतीजे में हम आज ग्लोबल सेंटर स्टेज पे आए हैं डिप्लोमेसी के। अगर खुदा ना खास्ता वहां पे हमें कुछ मुश्किल होती तो आज हम इस जगह पे ना होते। और ये जो पाक यूएस रिलेशंस की और लंच की आपने बात की है, जो हनीमून इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान और यूएस का, लोग डराते भी हैं इससे। लोग कहते हैं कि ये रिवर्स भी हो सकता है, ट्रंप की नेचर ऐसी है, एक दिन खड़े होकर वो ऐसा ट्वीट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकता है। तो वी आर ऑन अ वेरी टाइट रोप, और बड़े रिस्की सी रोप पर चल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा मुज़म्मिल साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो अनप्रेडिक्टेबल है। आपने देखा कि उन्होंने ओवल ऑफिस में बिठा के कई प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को इस तरह से मुखातिब किया कि दुनिया हैरान रह गई। प्लस वो नेटो को भी कुछ नहीं समझते, कभी नेटो के बारे में भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। उनका एक अपना मुनफरिद अंदाज है। लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपने देखा कि वो जब कभी भी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, ही इज सो पॉजिटिव। अभी कल की उनकी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा द वंडरफुल कंट्री ऑफ पाकिस्तान, ही इज ऑल प्रेज फॉर पाकिस्तान। और उनकी जो हमारे फील्ड मार्शल साहब को वो कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वो बार बार मेंशन करते हैं। वो ये कहते हैं कि 11 या 9 जहाज गिर गए। ही इज मुझे लगता है कि एक शख्स जो जेन्युइनली इंप्रेस्ड होता है वो इस तरह की बातें रिपीट करता है। अगर आपको लगे कि कोई शख्स एक दफा कहता है, 2 दफा कहता है, तो हो सकता है आप कहें जी ये वैसे ही कुछ ही इज ट्राइंग टू से समथिंग जस्ट टू परहैप्स हैव अ हेडलाइंस इन द न्यूज़, लेकिन ये तो हर जगह पे रिपीट कर रहे हैं। तो मैं आपको यूं कहूंगा कि मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। आई थिंक ही जेन्युइनली हैज अ गुड स्पॉट
फॉर पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। मुजम्मिल साहब, जो लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को समझते हैं वो आपको बताएंगे कि वॉशिंगटन में हर मुल्क मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करता है लॉबिंग के ऊपर। ये कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान भी था, इंडिया भी करता है, हर मुल्क वहां पे वॉशिंगटन में लॉबी करता है कि उनकी बात जो है प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंचे, प्रेसिडेंट उनका नाम मेंशन करे। हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूएस प्रेसिडेंट है वो हर दूसरे दिन हमारी बात कर रहा है। ये वो डिविडेंड्स हैं जो हमने उस बुनियादल मरसूस में फतह लेने के बाद हासिल किए, और हमारा जो रैपो डेवलप हुआ अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, वो जब वो बात करते हैं, आप जानते हैं कि उनकी एक पोस्ट से दुनिया की मार्केट्स हिल जाती हैं। तो उनकी एक पोस्ट में जब वो ये लिखते हैं कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो जो दुनिया के अंदर मेन डिसीजन मेकर्स हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, वो अफ्रीका से लेके एशिया तक, वो देखते हैं उनको और वो कहते हैं यार ये पाकिस्तान इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट फोर्स टू बी रेकन विद। इसको आप कैसे डुप्लीकेट करेंगे? मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाइना ने कभी भी इसको माइंड नहीं किया। चाइना इज इक्वली कीन टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, और बल्कि पाकिस्तान एक ब्रिज है बिटवीन चाइना एंड वॉशिंगटन एंड विद ईरान एंड मेनी अदर कंट्रीज। तो मैं समझता हूं डिप्लोमेटिकली तो वी आर स्टैंडिंग एट अ वेरी गुड प्लेस। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, हाफिज़।